یا اللہ معافی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، بس تھوڑا پتر توجہ دو گے سینہ کھلتا جائے گا. 2-3 بار آپ اور کرو گے تار پھر میری کٹ جانی ہے، پھر میری تار انہوں نے پچھوں کٹ چڑھنی ہے. میں باقی ٹائم پتر پورا کرنا کیڑا اوکھا کام ہے، وہ میں پورا کر ہی چڑھنا ہے. توجہ درد دو گے تو تھوڑا لطف آ جائے گا. وہ ہم پتر وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ ہم سے حرم میں بھی جا کے اس کے نہیں ہوتے. پہلے چکر میں امی کو کہا، دوسرے چکر میں بچوں کی امی کو کہا، تیسرے چکر میں اپنے بھائی کو کہا، چوتھے چکر میں بچوں کی امی کے بھائی کو کہا. ٹھیک ہے، اب تو وہاں بھی یہ معاملے نہیں رہے. اب دیکھیں نا، مثال کے طور پہ دروازے پہ دستک ہو، میں دروازہ کھولوں تو باہر کو میرا بیلی کھڑا ہے، تو میں سلام دعا کے بعد اس سے پوچھوں جی، تو آگے سے کہ دل کردہ سی بہتر نو ملن تھے تو میں ٹور آیا ہوں. تو ظاہر ہے اب حضرت ایسا دور ہی نہیں ہے کہ کوئی بغیر وجہ کے بھی کسی کو ملنے جائے. تو اس لیے ایک بار تو میں نے اسے ضرور پوچھنا ہے، کوئی نہ کوئی کام ہونا ہے، ایڈا تو آیا بغیر. اوکے، نہیں کوئی کام نہیں، صرف تم سے ملنے آیا. سچ بتائیے گا کتنی خوشی ہوگی صرف اس کی اس بات سے کہ اس کو مجھ سے کوئی کام نہیں، یہ صرف مجھے ملنے آیا. تو میں کہتا ہوں بندیا بندہ ہو کے تیرا دل کرتا ہے کہ کبھی کوئی تجھے صرف تیرے لیے ملنے آئے تو وہ تو پھر اللہ کی ذات ہے. تیرا بندہ ہو کے دل کرتا ہے کہ کبھی کوئی صرف تجھے تیرے لیے ملنے آئے، اس کو تجھ سے کوئی کام نہ ہو، تو تیرا دل کرتا ہے تو وہ تو پھر اللہ کی ذات ہے. اس لیے ہمارا کام ہے دل پہ دستک دینا. اللہ قبلہ کو سلامت رکھے. سلام دعا آتی جاتی رہتی تھی، آج چلو پہلی بار کھول بیٹھ کے حضرت کے مخصوص انداز میں حضرت کی گفتگو سنی. حضرت نے اپنے انداز میں دستک دی، سونی دی حضرت، اللہ ان کو سلامت رکھے. تو یہ گناہگار ذرا اپنے انداز میں دستک دے گا. کام ہمارا دستک دینا ہی ہے، اور کام بھی تب سے خراب ہوا ہے کہ جب سے ممبر نے دستک دینی چھوڑ دی ہے، تب سے کام زیادہ خراب ہو گیا. ہمارا کام دستک دینا ہے. جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے وہ کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. یہ ساری ڈیوٹی ہے. جب سے ہم نے اپنی ڈیوٹی چھوڑی اور ہم اور کاموں میں پڑ گئے تو پھر آپ بھی اور کاموں میں پڑ گئے. جب تک ہم بھی دستک دیتے رہے تب تک کام ٹھیک رہا. اب دیکھیں نا، جیسے حضرت کہہ رہے تھے کہ وڈے ساری گلاں مکا گئے. جی، وڈیاں نے سارے فیصلے کر چھڑے، کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی کہ جس پہ آپ کو اور مجھے تحقیق کرنی پڑتی ہے. سب کچھ مکمل کر گئے. لیکن پھر بھی دکھ کی بات ہے کہ ہمارے سٹیجوں پہ ایک گھنٹہ اسی بات پہ دلائل دیے جا رہے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام لڑا ہے کہ رضی اللہ عنہ لڑا ہے. امت کا حال کوئی نہیں ہے، اور ہم ان کاموں ایک دوسرے کے گریبان ہم نے پکڑے ہوئے. اللہ ڈیوٹی ہماری کیا تھی؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. سارے فیصلے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، پیر سید میر علی شاہ صاحب، قبلہ کاظمی صاحب، شیخ محقق مجدد الفسانی، غوث اعظم، سارے فیصلے انہوں نے کر دیے. کس کی جگہ کیا ہے، مقام کیا ہے، نمبر کیا ہے، کس کو کیسے ماننا ہے، کس کو کیسے نہیں ماننا. جیسے کہ ہمارے بڑوں نے فیصلہ کر دیا، جن سے امام حسن نے صلح کی ہماری بھی صلح ہے، جس سے امام حسین نے جنگ کی ہماری بھی جنگ ہے. بات ختم ہو گئی ہے. لیکن پھر بھی حضرت نویں کٹے سٹیجوں پہ کھولے ہوئے ہیں ہم نے، اور امت کا کوئی پرسان حال نہیں ہے حضرت. تو ہمارا کام ہے دستک دینا. تو میں دستک دینے کی نیت سے اکثر پوچھتا ہوں، اور پوچھتا نہیں، میں واقعتاً تلاش میں ہوں. میں پوچھتا ہوں یار کوئی اس طرح دا بیلی ہے کہ جس کو کبھی اللہ پاک سے کوئی اپنا ذاتی کام نہیں تھا، بیماری کی دعا نہیں کروانی تھی، کام کی نہیں کروانی تھی، کرنی تھی، گھر کی نہیں کرنی تھی، اولاد کی نہیں کوئی، صرف اس نے وضو کیا، تسبیح پکڑی، خوشبو لگائی، اور اس نیت سے اللہ کو یاد کیا کہ جل نال اور کوئی گل نہیں کرنی، بس اللہ نو تاں یاد کرنا میرا اللہ ہے. بڑے بڑے مجموع سے پوچھا حضرت، بندہ لبدا. پھر مجھے اپنے حضرت صاحب کا شعر یاد آتا ہے، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے. اس لیے پتر ہمارا دل کرتا ہے کہ کبھی کوئی ہمیں صرف ہمارے لیے ملے، تو وہ تو اللہ کی ذات ہے. وہ
وہ کہے جی آپ سے ملنے آیا ہوں، تو ظاہر ہے ہم اس کو اندر لے آئیں گے، اور اس کے صرف اتنا کہنے سے کام کوئی نہیں، صرف تینوں ملن آیا، اس کا پروٹوکول اور اس کی خدمت بھی بڑھ جائے گی آٹومیٹک۔ چائے کے ساتھ 2-3 چیزیں بڑھ جانی ہیں، کیونکہ وہ آپ کو ملنے کے لیے آیا ہے۔ چائے بھی ہو گئی، اب آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں کیونکہ وہ آپ کو ملنے کے لیے آیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ پہلے ایک نو فون، اب کہیں گے کوئی بڑا ضروری فون ہوگا، بند کیا، دوسرے کو فون، اب کہیں گے یہ بھی بڑا ضروری ہوگا، بند کیا، تیسرے کو فون۔ اب آپ بیٹھے دیکھ ہی رہے ہیں، سچ بتائیے گا آخر تنگ آ کے ہم نے بول ہی پڑنا نا یار، تو کہنا ہے تینوں ملنا ہے۔ ہو سکتا ہے حضرت سین حرم میں ہمیں بھی آواز آتی ہو، بندے تو تے سانو ملنا آیا تھا، لیکن کدی کال اماں نو ملا لینا ہے، کدی کال کسی نو ملا لینا ہے۔ میں کیا کہوں یار، یہاں کسی نے کیا تار کاٹنی ہے؟ اب تو سین حرم میں بھی لوگ جا کے تارے نہیں کاٹتے ہیں، کوئی بھی نہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، فرماتے میں نے بچپن میں ایک اماں کو دیکھا تھا کہ وہ نماز ادا کر رہی تھی، اور دوران نماز بچھو نے نا ان کو ڈنک مارا، ٹھیک ہے، اور ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، کم و بیش 17 بار بچھو نے اماں کو ڈنک مارا، لیکن بچھو اپنا کام کرتا رہا، اماں جی اپنا کام کرتی رہی۔ نماز توڑنا تو دور کی بات، کوئی ہائے ہوئے دی آواز بھی نہیں آئی ہے۔ میں کھڑا حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ فرماتا ہے جب ابا نے نماز ختم کر لی تو میں نے اماں کو پوچھا، میں نے کہا اماں جی 17 بار بچھو نے تانوں ڈنگ ماریا تے نہ نماز توڑی، نہ آئے، نہ اوئے کیتا تے اے کیے؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ اماں مجھے آگے سے کہنے، اے عبداللہ تو ابھی بچہ ہے، تجھے نہیں پتا، جب اس کا کام کر رہے ہو تو پھر کسی اور کا کام کرتے۔ اللہ کرے جی یہ باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں، لیکن وہ کہ پتر ہم آتے ہی نہیں کوئی بھی، تو اس لیے یہ دیکھیں نا، آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے، آپ کے گھر کوئی، اگر گرمی ہوگی تو پکی بات ہے روح افزا، جام شیری، ٹینگ، سکنجوی، دودھ سوڈا، کچی لسی، ٹھیک ہے جی، ملک شیک، جو آپ کے پاس ہوگا یا جو اس کی طبیعت مانے گی۔ روٹی کا وقت آئے گا روٹی بھی کھلائیں گے، اور اگر مہمان سردی میں آیا ہے تو چائے ہوگی، ٹھیک ہے، پیٹیز ہوں گے، بسکٹ ہوں گے، کیک رس ہوگا، پیزا ہوگا ساتھ، اور جب کھانے کا وقت آئے گا تو ہم اسے کھانا بھی کھلائیں۔ تو میں کہتا ہوں بندیا تیرے گھر تے کوئی آئے تے نہ کچھ کھا کے جائے، تو پھر جے تو رب دے گھر جائے تو ایویں ہی آ جائے ہے، لیکن تو آئے کوئی نہیں ہے، تو دل بھی باہر چھڈ آیا ایسا ہے، تو اے بھی ورد۔ اسی لیے تو اقبال نے رو کے کہا تھا جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ لیکن پتر دکھ اس بات کا ہے، شکوہ آپ سے اس بات کا ہے، سن لیتے ہو لیکن آگے کرتے کچھ۔ سچ بتائیے گا پتر، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، یہ شعر آپ نے پہلی بار تو نہیں سنا، پہلے بھی سنا نا آپ؟ سچ بتائیے گا یہ شعر سننے کے بعد آپ کسی عالم، کسی مفتی، کسی شیخ الحدیث یا کسی پیر صاحب کے پاس گئے اور آپ نے جا کے پوچھا کہ حضرت تیرا دل تو ہے صنم آشنا دا کی مطلب ہے؟ کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی۔ سن لیا لیکن کبھی کسی سے جا کے پوچھا حضرت اس کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ پوچھتے ہی نہیں ہیں، پوچھنے پہ آؤ تو ایسی ایسی باتیں پوچھتے ہو، اب 3 کیمرے لگے ہو حضرت، مجھے بتاتے ہوئے شرم آئے، پوچھنے پہ آؤ تو ایسی ایسی باتیں پوچھ ڈالتے ہو، اور نہیں پوچھنا تو اتنی اتنی بڑی باتیں بھی پوچھنی۔ اللہ حضرت اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہماری ڈیوٹی یہ تھی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو بھائی نہیں جان دے، لیکن پوچھدا کوئی نہیں۔ خانقاہوں کا مقصد یہ تھا، پیر خانوں کا مقصد یہ تھا، تصوف کا لب لباب یہ تھا، پوچھو سوال کرو۔ لیکن حضرت صاحب بس عجیب ہی صورتحال بنی کھڑی ہے۔ اور پھر میں اکثر کہتا ہوں مولوی سلیمان تو کانو رون ڈیا تھا، پھر تو 100 سال پہلے اقبال رو گیا تو پھر اقبال سے آگے آیا۔ اور قبلہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، میں حضرت صاحب اکثر سوچتا ہوں کہ اقبال کا دور اتنا رہ گیا دور، بھئی اقبال کے دور میں بابا جی شیر محمد شرک پور شریف والے موجود تھے،
اقبال کے دور میں بابا جی نور محمد چورا شریف والے موجود تھے، اقبال کے دور میں سید دیدار علی شاہ موجود تھے، بلکہ اقبال کے دور میں بنفس نفیس اعلیٰ حضرت موجود تھے. لیکن پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا کہ رو ہی پڑا، رو کے کہتا ہے کم باذن اللہ، جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے. میں تو اقبال سے 100 سال آگے آ گیا ہوں، اب کیا حال ہوا ہوگا. لیکن وہ اکثر کہتا ہوں حضرت بلے شاہ صاحب جیسی شخصیت ہے کہہ کہ جان چھڑا گئی کہ سچا کھانتے پاؤں بڑبل دے. میں تو بڑا عام جہاں بندہ ہوں، میں کیوں بیلنے زبان دمان رہتا. اقبال جہاں بندہ جان چھڑا گیا، بس اتنا ہی کہا. کیونکہ حضرت صاحب یہ جو اب تصوف چل رہا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا. وہ تصوف جو داتا صاحب کا تصوف ہے، وہ تصوف جو حضرت بایزید کا تصوف ہے، وہ تصوف جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا تصوف، جو حضرت شاہ سلیمان توسوی کا تصوف، جو بابا جی نور محمد چورا شریف والوں کا تصوف، اس میں یہ لکھا ہے کہ پیر کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ مرید کے دل کا تعلق اللہ اور اللہ سے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول سے جوڑ دے. جس سے یہ نہیں ہوا پھر اس سے کچھ نہیں. لیکن ایسا دکھ کی بات یہ ہے 2005 میں پہلا جمعہ پڑھایا تھا، حلا فراغت 2008 کی ہے، 19 سال ہو گئے، آج تک حضرت کوئی نہیں پوچھنا آیا، آج تک پوچھنے آیا. یہاں تک بھی لوگ نے مجھے پوچھا مصباحی صاحب اے آٹا دم کر دے. میں سوچ میں پڑ گیا، میں پتر کی مسئلہ ہے بھائی جی، کی مسئلہ ہے بڑیوں کی مسئلہ ہے بابا جی، کی مسئلہ ہے آٹا دم کر دیں. اور مصباحی صاحب میری گاں دودھ کٹا گئی ہے تو آٹا دم کر دیں. حالانکہ میں نے کبھی آٹا دم کر کے نہیں دیا، میں آٹا پرے کر کے کہتا ہوں بابا جی اینج کرو آٹا رہن دیو تو دے پٹھے ودا دیو، او دے پٹھے پانا پونا کھ بھی نہیں دیا. اس قوم نے ہن گائیاں تے دودھ بھی کھا دینا ودانے نے. مصباحی صاحب دے دم پانا پونا انہوں کھ بھی نہیں ہے، پانا پونا انہوں. وہ میں پھر اکثر بچوں کو بتاتا ہوں، میں دورہ برطانیہ پہ تھا، جیسے کہ قبلہ ڈوگر صاحب نے بتایا، حضرت قبلہ علامہ صاحب نے، تعلق گجر برادری سے ہے. وہ 4-5 دن حضرت جی گاواں شاواں نہ ویکھی کچھ ہون لگ پندہ کو تازہ دودھ نہ پین نو لبے. تو ظاہر ہے ادھر تو ایسا ہے ہی کچھ نہیں، وہ سارا اتنے ڈبا شبہ ہی چل رہا ہے. وہ میں نے بچوں سے کہا، میں کہا یار کی ڈبا پہ آئی جاندے ہوں تو پیتا بھی نہیں جان دیا، دیکھو ہے بھی اتنے بھی کوئی فریش ملک لب جائے. انہوں نے کہا حضرت ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل ضرور ہے. ٹھیک ہے ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل ہے. اس نے میرے سامنے حضرت اپنے گورے دوست کو کال کی، اس نے کال اوپن سپیکر میں کی کہ اگر گورا انکار کر دے تو مصباحی صاحب کو یہ نہ ہو کہ اے اپنے کلو لگا ہے. اس سے بات ہوئی، اس نے کہا ہمارے مہمان آئے ہیں، گاواں بھی ویکھنی ہے، دودھ بھی پینا ہے. تو کیونکہ وہ گورا تھا تو اس لیے اس نے کہا لے آؤ. تے جے ہوندے اودی جگہ تسی تے تسی کہنا نہ لے آئیو گے تے جاندے نظر ہی نہ لا چھڑے. کیونکہ ساڑیاں گائیاں نو نظر لگدی ہے، گوریاں دی نو لگدی نہیں. کیونکہ پتر نظر برحق ہے، میں انکار کیسے کر سکتا. بلکہ یہاں تک حدیث موجود ہے میری امت کی ایک کثیر تعداد کا انتقال نظر بد الحسد کی وجہ سے ہوگا. نظر بر حق میں انکار ہاں فرق کی ہے اتنے کیوں نہیں لگتی تے اتنے کیوں لگ جاتی. کیونکہ پتر انہوں کا نظر لان دی ٹائم ہی کوئی نہیں ہے. یہ تھا میرا کام ہے، ویلی قوم آ سی سانو کوئی کام نہیں ہو ہر ویلے بہ کے اسی لوگوں کو پھر ڈسکس کرنے ہیں. وہ پتر کام کر رہے ہیں، وہ ایجادات میں مشغول ہیں. جی یہ دیکھیں نا یہ کینن ان کا ہے، وہ بھی کینن ہے نہیں وہ دوسرے ہاں جی کینن، سونی، پیناسونک، نائکون، ایکون. ٹھیک ہے جی مرسڈیز، اوڈی، ہمر، لمبرگینی، بوگاٹی. ٹھیک ہے جی سوزوکی، ہاں جی ٹویوٹا، ہونڈا، ایم جی، ہنڈائے، کیا. ٹھیک ہے وہ کام کر رہے ہیں. یہ نظر لان لی اسی جو ہے وہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں، وہ کام کر رہے ہیں، وہ ایجادات میں مشغول ہیں، وہ تحقیق کر رہے ہیں، وہ ہمارا قرآن پڑھ پڑھ کے کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. اور ان کاموں کے لیے ٹائم اگر ہے تو آپ کے اور میرے پاس ہر وقت بیٹھ کے حضرت ہم انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں. اور یہاں تک کہ مولانا روم نے اس کو لکھا تھا، فرماتے ہیں وہ کوئی بندہ تھا تو کام شام اس نے بڑے کیے. حضرت سبزی کی دکان ڈالی نہیں چلی، گوشت کی ڈالی نہیں چلی، دودھ دہی کی ڈالی نہیں چلی، کریانے کی ڈالی نہیں چلی، کافی اس نے کام وغیرہ کی.
آ کے اس نے کہا کہ جب چلنی دکان کوئی نہیں تھی چھٹو پھر کام اللہ اللہ کرے اگر روٹی دا وعدہ مالک نے کیتا تھا حضرت اللہ کے ذکر میں لگ گیا حضرت لگا تو وہ کسی اور ارادے سے تھا لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے لو لگتی گئی کرم ہوتا گیا فضل ہوتا گیا مہربانی ہوتی گئی 2 سال 4 سال 5 سال 6 سال 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال 12 لیکن جب 12 سال مکمل ہوئے ایک دن غیب سے آواز آئی بندے کیا چاہتا ہے از کی ربا بسوں تینوں ہی چاہنا تو باقی اے تو ہی لایا 2 ویلے کھان نو منگدا ہے اے دلی کو سبب پیدا کر دے کہ بس یہ اگ بجھان لی کچھ لب جے کرے باقی میں تیرے علی لگا نہیں حکم آیا بندے اپنے گھر جا برتن دیکھ جو تجھے پسند آئے بسم اللہ شریف پڑھ کے جو نیت کر کے وہ برتن اٹھایا کرے گا نا کھانا نکل آیا کرے گا گھر گیا جا کے جو سب سے بڑا برتن ملا بسم اللہ شریف پڑھی نیت گوشت کی گوشت نکل آیا ساتھ حکم تھا کہ کدی بھی کلیاں کھانا نہیں نال کسی نہ کسی نو کھوانا ہے ٹھیک ہے وہ سسٹم چلتا رہا مولانا روم فرماتے ہیں کو بچپن کے بیلی ملنے کے لیے آ گئے ٹھیک ہے جی وہ بیلی آیا وہ بات بات میں نا بار بار اس کو کہیں کہ کھانا آج کھانا تیرے ولوں پھر کو 20 منٹ لگن پھر کہیں کھانا آج تیرے ولوں پھر کو 10 منٹ گزرے پھر کہیں کھانا آج لیکن دیکھیں نہ یہ اٹھا نہ اس نے کسی کو بھیجا نہ اس نے کسی کو بلایا نہ کچن سے کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے تو یہ تو آج ہمیں بھوکا مارے گا آخر ایک دوست کھول کے بول ہی پڑا اس نے کہا یار تجھے کتنی بار باتوں میں کہا ہے کھانا تجھ سے کھانا ہے لیکن تو عجیب آدمی ہے نہ گیا نہ کسی کو بھیجا نہ کسی کو بلایا نہ کچن سے خوشبو آ رہی ہے تو کیا بھوکا رکھنا ہے اس نے کہا نماز پڑھنی ہے جماعت سے اس کے بعد جو تم کہو گے نا تینوں وکری فرمائش بھی کرو گے کھانا میں کھلاؤں گا نماز پڑھ کے واپس آ گئے ایک بیلی سے پوچھا تو کی کھانا ہے اس نے کہا جی قیمہ مٹر دوسرے سے پوچھا تو کی کھانا ہے انہوں نے کہا جی کدو گوشت تیسرے سے پوچھا تو کی کھائے گا انہوں نے کہا جی ٹینڈے گوشت اندر گیا تھوڑی دیر بعد تینوں سالن لے کے باہر آ گیا سالن گرم سالن فریش وہ حیران رہ گئے آیا نہیں گیا نہیں کچن میں پکنے کی خوشبو نہیں آئی سالن کدھر سے آ گیا انہوں نے کہا دسو سالن کتوں لے آندا ہے انہوں نے کہا تسی کھاؤ دساں گا بعد میں اب کیونکہ تجسس تھا تجسس نے ویسے آدھی بھوک ختم کر دی 2 4 5 نوالے لگائے اور اٹھ کھڑے ہوئے 10 کی اندر وہ اندر لے گیا جا کے دیش کی دکھائی اس کو دوستوں کو وہ ایک دوست بھی جو ہے نا نکل کے نا گھر جانے کے بجائے نا وہ بھی جنگل میں چلا گیا اور وہ بھی جا کے اللہ اللہ کرنے میں مشغول ہو گیا 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال 8 9 10 11 12 جب 12 مکمل ہوئے اس کو بھی آواز آئی 10 بندے تو کی چاہنا ہے انہوں نے کہا ربا میں کچھ بھی نہیں چاہتا بس میرے یار کو دیش کی واپس لے لے مینوں ککھ بھی نہیں چاہیے بس میرے یار کو دیش کی پتر ساڑی تباہی دی سب تو بڑی وجہ ہی ہے ساڑی تباہی دی سب تو بڑی وجہ ہی کہ ساڑا مارو کوئی اور نہیں اسی ہی پتر ایک دوسرے دے مارو ہاں یارا اسی ہی ایک دوسرے دے ہمارے سینوں میں ایک دوسرے کی آگ جل رہی ہے پتر ہے شکر کرو سی اننے ہیں سارے ساڑی اندر دی آنکھ نہیں کھلی سانو دس دے نہیں ایک دوجے دے اندر نہیں تو اتنے کیڑا کدے کول بوے اور کیڑا کنوں اپنے کول بائے جتنی اتنے ہمارے سینوں میں ایک دوسرے کے لیے میل ہیں محبوس ہونے نے ایک اشارہ دیا تھا فرمایا حسد نہ کرنا کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا اور پتر جس سینے میں کسی کے لیے بھی حسد کی آگ جل رہی ہے تو یاد رکھ اس حسد کی آگ نے نیکیوں کو تو کھانا ہی کھانا ہے وہ خاص ہاتھ تجھے بھی جائے گی اس وقت پتر جاپان میں اوسط عمر 125 سال چل رہی ہے کینیڈا امریکہ اٹلی اسپین بیلجیم چائنا تقریباً 100 105 110 سال ان کی عمریں ہیں کیوں بھلا کیونکہ ان کے سینوں میں ایک دوسرے کے لیے ایسا اسی پتر اپنے سینے جڑی ایک دوجے دی اگ بالی ہے نا اس اگ نے سانی ساڑ چھڑے ساڑھے اتنے سب 40 تو بعد بندہ ویسے ہی حضرت ادھا ہسپتال ہو گیا ہم 50 55 60 تو بعد ساڑا بندہ کیونکہ پتر سینے میں تھوڑی آگ لگا رکھی ہے ہم نے ایک دوسرے کے لیے بجھاؤ پتر ہیں اس اگ نو بجھاؤ خدا دا واسطہ جی انہوں ہوش کرو کتے عقل ہوتی ہیں میں بچوں سے اکثر کہتا ہوں کہ ساڑھے تو ہی کدی سیالکوٹ آؤ نا تو سیالکوٹ کینٹ کی 2-3 انٹریز ہیں لیکن جڑی مین انٹری ہے نا کینٹ چھون دی لاری اڈے دے نالو جڑا رستہ جاندہ ہے ٹھیک ہے جی وہاں جائے نا تو حضرت آگے
سڑک کے بیچ میں ایک تختی لگی ہے سیمنٹ کی جس پہ لکھا ہے جموں 32 کلومیٹر ہے، کیونکہ میرا تعلق، میں مہاجر ہوں، ہم مہاجر ہیں جموں کے، اس لیے میرا دورہ تعلق ہے۔ ایک تو مسلمان ہونے کے ناطے سے درد ہے، دوسرا درد یہ بھی ہے سینے میں میرے ساتھ۔ میں بیٹھا ہوں، میں بہت کم پتر اس راستے سے جاتا ہوں، میں اور راستوں سے چلا جاتا ہوں زیادہ تر۔ اگر جانا پڑ بھی جائے تو جب وہ جگہ آتی ہے نا تو میں جان کے دھیان ادھر ادھر کرنا کہ تختی تے میرا دھیان پوے، پاویں دھیان نہ پوے لیکن ایتھے تے ہے نا کہ ایتھے ایک تختی ہے اور تختی تے لکھیا ہے جموں۔ تو پتر جب ہم پڑھتا ہوں نا جموں 32 کلومیٹر، پھر ایتھے اتنی کہ تکلیف ہوندی ہے کہ میں تنوں دس نہیں سکتا کہ یارو میرے تو صرف 32 کلومیٹر سن اور میں انہاں واسطے کچھ بھی کیتا نہیں۔ غصہ میں بڑا آندا ہے لیکن میرا غصہ ایک دوجے دن نکلیا۔ ڈنڈ میرے بڑے بڑے وڈے نے لیکن وہ ڈنڈ بھی انہاں دے کام آئے کیونکہ وہ بھی میں محلے والے نوں کھائے۔ چھاتی میری بڑی چوڑی ہے، یہ بھی انہاں دے کام آئی نہیں، یہ بھی میں اپنے انہوں چوڑی کر کر وکھائی ہے۔ بندوقاں گولیاں بھی میرے کو لائے نہیں لیکن اب بندوقاں گولیاں بھی انہوں دے کام آئیاں، یہ بھی جدو نکلی تے جدو چلی اپنے ہاں تے نکلی تے اپنے ہاں تے چلی ہے۔ اقبال دہائیاں دیتا رہا حضرت، ہو ہلکائے یاراں تو بریشم کی طرح نر نر نر، ایک دوجے دے گل میں پھڑنے، ایک دوجے دے بندوقاں کڈنیاں، ایک دوسرے دی سینے چ حسد رکھنا۔ انما المؤمنون اخوہ اخوہ اخوہ، لیکن دکھ ہے حضرت میری اسی ایک دوجے دے گل میں پڑے نے، اور جنہاں دے پھڑنے سن انہاں دے پھڑے نہیں پھڑے۔ اقبال دہائیاں دے، ہو ہلکائے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ لیکن دکھ پتر اسی ایک دوسرے لی فولاد ہے، کیونکہ پتر سٹیجاں دا جو حال ہے وہ نہ تاڑے کو چھپے ہے نہ ساڑے کو نہیں چھپے ہے۔ میں جب جامعہ میں تھا تو ایک دن ہم پڑھ رہے تھے تو کوئی حدیث پاک آئی غصے کے حوالے سے، تو اللہ کے ولی تھے کسی کیفیت حال میں تھے تو فرمان لگے ایک وقت آئے گا اس قدر عدم برداشت کا معاملہ بنے گا کہ لوگ صرف ایک دوسرے سے گاڑی آگے گزارنے پہ گولی مار دیا کریں گے، اور یہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی آمد پاک سے پہلے عربوں کی اخلاقی حالت اتنی خراب تھی کہ اگر کوئی چھوٹے قبیلے والا کسی بڑے قبیلے والے سے اونٹ آگے لے جاتا نا تو وہ پیچھے سے اس کو نیزہ یا تیر مار کے مار دیتا تھا کہ تیرا قبیلہ چھوٹا ہے، تیری برادری چھوٹی ہے اور تو اونٹ مجھ سے آگے کیوں لے کے گئے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ وقت آئے گا اتنی عدم برداشت ہو جائے گی کہ صرف گاڑی آگے نکالنے پہ ایک دوسرے کو گولی۔ اور پھر پتر میں نے ان گناہگار آنکھوں سے یہ منظر دیکھا بھی ہے۔ تنہوں پتہ ساڑھے اتھے جڑا پائیا نویں گڈی لے لے تے انہوں نویں گڈی پورے شہر نو وکھان دا طریقہ کی ہے 10 دی سپیڈ تے چلانی ہے تے چلانی اتری لین ہوتے، پھر ہی شہر نو پتہ لگے گا نا کہ میں نویں گڈی لئی ہے۔ سیالکوٹ میں بھی کچھ اسی طرح تھا، میں ایک کریانے کی دکان پہ اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑا نا، بالکل سچ پتر، میں کچھ خرید رہا ہوں، باہر اتنی تیز ہارن بجنے کی آواز آ رہی ہے کہ میں بھی باہر نکلا ہوں کہ میں دیکھاں تے صحیح کی ہو رہا ہے باہر۔ تو باہر کیا ہے، کسی نے گڈی لئی ہے، ڈبل شاروں نے لایا ہے تے 10 دی سپیڈ تے جا رہا ہے اتے، اور پیچھے حضرت دے واہ وہی لمبی لائن لگ گئی ہے۔ وہ جو پیچھے والا تھا نا وہ واہ وہی اس کو ہارن شارن دے رہا تھا، اس نے نہیں مار، اس نے تھوڑی گاڑی روکی اتنی جوگی کہ گاڑی میں نکال سکوں، نکال کے اس نے لا کے اس کے سامنے لائی، دروازہ کھولا، باہر نکلا، کلیشن کو اس کے ہاتھ میں، اس نے سیدھی گاڑی پہ فائرنگ کی ہے۔ جڑا ادھر والا سی وہ تو اتھے ہی تھا تے جڑا ادھر والا سی انہوں 7 گولیاں لگی، پتہ نہیں بچیا کہ نہیں بچیا۔ ہاں جی، ہمارا تو یہ حال ہے، اسی اینا واسطے کھ نہیں کر سکے تے فلسطین دا تہر اللہ یا یہ تو صرف مجھ سے 32 کلومیٹر دور تھے، کیوں غصے ایک دوسرے لئی، ڈنڈ ایک دوسرے لئی، بندوقاں تے گولیاں۔ ہاں جی، اقبال دعائیاں دیتا رہا، اوئے ہو ہلکائے یار۔ پتر میں دکھ سے کہنے لگا ہوں ہم بہت کچھ بن گئے لیکن ایک قوم بن سکے نہیں، بن سکے اسی قوم بن سکے نہیں، بہت کچھ بنے لیکن جو بننا تھا بنے نہیں۔ اس لیے پتر
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡਾਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਹੁਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੀਟ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਹਦਾ ਡੰਗਰ, ਉਹਦਾ ਮਾਲ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਆਪੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੋ। सीने साफ करो, हाँ जी, सीने साफ करो। बात फिर वही है ना, हज़रत सिर्फ सुनते हैं लेकिन करते नहीं। फिर मियाँ मोहम्मद बख्श साहब भी बोले, बारों बारी फिर न कुड़िए ते ऊंज अंदर दा कूड़ा। लेकिन गल पुत्र वही है, हुण कूड़े दियां गल्लां करदा गोड़। हालां मैं अक्सर सोचता हूँ, वाह सुलेमान की जुल्म कीता तू इन्हां ते। जब से ये कायनात मार्द वजूद में आई है, जितने अदवार आए, जितने ज़माने आए, उनमें सबसे सोना ज़माना हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुबारक ज़माना है। और पुत्र उस सोने मुबारक ज़माने में भी नबी अलैहिस्सलाम, सिद्दीक़ अकबर, उमर फ़ारूक, उस्मान पाक, मौला अली पाक, तलहा, ज़ुबैर, अबू ज़र, मिक़दाद, जी, सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, सारे सहाबा सामने बैठे हैं। और हुजूर पाक उनसे क्या फरमा रहे हैं? फरमाया, मेरे सहाबा, जैसे लोहे को जंग लगता है ऐसे दिलों को भी। लेकिन ये चैप्टर हमने अपने स्टेजों से क्लोज कर, जंग की गल ही कोई नहीं करता, क्योंकि जो मैं जंग की गल करा तो फिर तुसी उठ के मैनू, इसलिए जंग वाला चैप्टर क्लोज हो गया, अब बात ही नहीं करता। हुजूर उस दौर में फरमा रहे हैं, जैसे लोहे को जंग लगता है दिलों को भी लग जाता है। सहाबा ने अर्ज़ की, सोने महबूब, आप फरमा रहे हैं जैसे लोहे को जंग लगता है दिलों को भी लग जाता है। तो जब लोहे को जंग लगता है तो हम मुख्तलिफ तरीक़ों से उतार लेते हैं, तो जब दिल को जंग लग जाए तो कैसे उतारना है? इससे पता लगा जंग लगता भी है और जंग उतर। लेकिन पुत्र इत्थे तो लग ही रहा है, उतरने वाली गल तो दूर दूर तक कोई नहीं है। मैं किसी की बात नहीं करता पुत्र, मैं अपनी बात करूँगा। मैं खुद अपने सीने में एक 41 साल पुराना जंग आलूद दिल लेके घूम रहा हूँ। लेकिन क्योंकि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये मादियत परस्ती का दौर है। अब दिल, रूह, ये चैप्टर क्लोज हो गए, अब इसकी बातें होती, अब सारी की सारी तवज्जो इसकी जानिब है। वेस्टकोट सोहनी होनी चाहिए, कपड़े सोहने होने चाहिए ने, कड़ी सोहनी होनी चाहिए, रंग गोरा होना चाहिए। इस कदर मेरी कौम को फोबिया हुआ रंग गोरा करने का। रंग गोरा करने वाली क्रीम, रंग गोरा करने वाला साबुन, रंग गोरा करने वाले कैप्सूल, यहाँ तक कि रंग गोरा करने वाले इंजेक्शन तक आए। भाई कौम की डिमांड है ना, डॉक्टर शोर डाल रहे हैं, ओए ना खाओ रंग गोरा करने वाली गोलियां, स्टमक से हाथ धो बैठोगे, लिवर से हाथ धो बैठोगे, किडनी से हाथ धो बैठोगे। लेकिन कौम कहती है डॉक्टर लिवर जाता है तो जाए, किडनी जाती है तो जाए, स्टमक जाता है तो जाए, क्योंकि ना तो किडनी किसी को नजर आएगी, ना स्टमक किसी को नजर आएगा, ना लिवर किसी को नजर आएगा। रंग गोरा करना है, क्योंकि ये लोगों ने ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ। अल्लाह हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुबारक जमाने में कौम को ये वाला फोबिया हुआ, ये इस दौर की इजाद है हजरत। लेकिन पता नहीं निगाह विलायत कुछ आगे देख रही थी, अल्लाह जाने क्या था। हजरत सुल्तान बाहू ने कमाल लिखा, हजरत क्या कहा, फरमाया दिल काले कोलू मुंह काला चंगा, जे कोई रमज पछाणे हूं। दिल काले कोलू मुंह काला चंगा, जे कोई रमज पछाणे हूं। और रंग काला भी हुआ और कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं, कुछ नहीं होगा। दिल काला हो गया, इधर भी मसला है, कब्र में भी मसला है, आगे भी मसला है। अब देखो ना हजरत सैयदना बिलाल पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, रंग मुबारक काला शरीफ, रंग मुबारक लेकिन दिल मुबारक सोना शरीफ। और इतना सोना शरीफ, इतना सोना शरीफ, इतना सोना शरीफ कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को खरीदने के लिए जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु गए। उमैया को कहा, उमैया बिलाल दे दे मुझे। उमैया ने कहा, अबू बकर 5 औकिया सोना लूंगा। जनाब सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 5 औकिया सोना दिया। हजरत बिलाल का हाथ पकड़ा
اور رسول پاک علیہ السلام کی خدمت کے لیے نکلنے لگے. پیچھے سے امیہ کہتا ہے ابو بکر میں نے تو سمجھا تھا تاجر ہو اور تاجروں والا سودا کرو گے, اور تم اتنے بڑے تاجر ہو کہ اتنے گھاٹے کا سودا کر کے جا رہے. پوچھا امیہ کیا ہوا؟ کہا میں نے تو 5 اس لیے مانگے تھے کہ خریداری کرنے کے لیے ایک بہت بڑا تاجر آیا ہے اور بات تاجروں والی ہوگی. بات 3:30, 3:45, 2:30, 1:30, 1, 4:45, 4:30, پتہ نہیں کس میں ختم ہوتی ہے. میں نے 5 اوقیہ مانگا, تم نے 5 اوقیہ نکال کے دے دیا. اتنا گھاٹے کا سودا. باقی اگر مجھے پوچھے میرے نزدیک بلال کا 1 اوقیہ بھی بہت زیادہ ہے. صدیق اکبر کھڑے ہو گئے, جواب دیا, فرمایا سنو امیہ سودا میں نے گھاٹے کا نہیں کیا, تو نے گھاٹے کا کیا ہے, اور تجھے پتہ ہی نہیں بلال ہے کیا. اور 5 مانگے تھے اور 100 مانگتا میں نے 100 بھی دے دینے تھے. تو نے مانگے 5 تھے اور 100 مانگتا میں نے 100 بھی دے دینے تھے. کیوں؟ دل کالے کولو منہ کالا چنگا جے کو رمز پچانے ہوا. تینوں کی بس ہیں جی. اور پتر اللہ خیر والا معاملہ لائے انشاءاللہ. سارے منظر دیکھیں گے جی. اسی بھی قبلہ علامہ صاحب دے پیچھے پیچھے ہوں گے. علامہ صاحب کسی اور بڑے علامہ صاحب دے پیچھے ہوں گے, وہ کسی اور بڑے علامہ صاحب دے پیچھے ہوں. اسی جدو جنت نو ٹران گے پھر حضرت صاحب سارے یہ منظر ویکھاں گے کی سارے گورے پیچھے سارے چٹے پیچھے. سب تو پہلے جنت حضرت بلال جان گے. سارے گورے پیچھے سارے چٹے پیچھے ہیں جی. سارے ساڑے پٹھان پرا پیچھے چٹی پٹی, سارے کشمیر والے پیچھے, سارے ترکی والے پیچھے, سارے باکو والے پیچھے, سارے قزاقستان والے پیچھے, سارے ازبکستان والے پیچھے, سارے شام والے پیچھے, سارے باکو والے پیچھے. سب تو پہلے جنت کون جان گے؟ حضرت بلال. کیونکہ جس سواری پہ سونے محبوب جلوہ گر ہوں گے اس کی رسی حضرت بلال نے پکڑ رکھی ہوگی. دل کالے کولو منہ کالا چنگا جے کوئی رمز پچھانے ہوں. حضرت نے تو پہلے کیا ہی جے کوئی رمز پچھانے ہوں, لیکن رمز پچھانی اسی یہ دے پچھے پائے حضرت علیہ نال ہوندا. پتر جی اے تھے لوگ ویخ ووخ لیندے نے, لیکن اس پاک سونی جناب میں دل دیکھے جاتے ہیں. دل ایسے پتر بڑا وقت اور بڑا ویلا سی ضائع کر لیا ہے. ہوں پتر ایک کنہ دے چسکے چھڑ چھڑو اور ہوں عمل والے پاسے آ, ہوں عمل والے پاسے آ. بہت وقت ضائع کیتا. اینو سونا کرو, اینو سونا کرو. دل کالے کولو منہ کالا چنگا جے کوئی رمز پچھانے. یہ حضرت عبداللہ بن سلام یہ علماء یہود میں ہے حضرت, اور انہوں نے مدینہ پاک میں ایمان قبول کیا حضرت. مسجد نبوی کا وہ سونا نورانی ماحول, صحابہ علیہم الرضوان حاضر خدمت ہیں. نبی علیہ السلام نے دروازے کی طرف توجہ دلائی, فرمایا دھیان رکھنا ابھی یہاں سے ایک جنتی آئے گا. ہم سارے نبی علیہ السلام دے روح انور نو بھی دیکھ دینے تے نال بویا بھی دیکھ دینے کون آندہ ہے. تھوڑی دیر بعد حضرت عبداللہ بن سلام حاضر خدمت ہویا, بیٹھ گئے. ظاہر دی ادب کا تقاضا تھا اس وقت, تو کسی نے بھی پوچھا نہیں. جب رسول پاک علیہ السلام تشریف لے گئے تو پھر سارے حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس حدیث پاک کا مفہوم بات ہوئی ہے. عبداللہ بن سلام جے گل داڑھی دی کریے تاڑے کو نہیں ساڑے, جے گل پاک شریف دی کریے تسی بھی بننی ہے سی, پائیں نمازاں تسی بھی اسی بھی, تہجد تسی بھی اسی بھی, تلاوت تسی بھی اسی بھی, صدقہ تسی بھی اسی. سانو اپنا او عمل دسو جڑا کار چھوپ کے کر دے ہو, چھوپ کے. تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا مفہوم, فرمایا میں ایک عام سا آدمی ہوں اور کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کو میں گھر چھپ کے کروں. ہاں میرا ایک کام ہے جس کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ اللہ کا رسول مجھ سے راضی ہو جائیں گے, وہ یہ ہے کہ میرا سینہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لحاظ سے سلامت ہے. آج پتر کی سینے میں دولت میسر, خدا سینہ سلامت ہوئی ہے, خدا سینہ صاف تے پاک ہوئی. لیکن بہرحال جنہ پتر کر سکنے ہیں اینو کری اور ایک قوم بنی پتر.
ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹਲੇ ਬਹਿਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਇਆ, ਖੋਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖ ਹੋਇਆ, ਖੋਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਪਾਈ ਉਹਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਹਲਕਾ ਜੁਮਲਾ, ਹਲਕੀ ਸੋਚ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣ ਡਿਆ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਆਪ ਭਰਾ ਭਰਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਆਓ ਪੁੱਤਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੁੱਤਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗਲ में पड़े ने, और वेखो पुत्र होने की डे है बिल्कुल। हज़रत साहब पाकिस्तान का हाल, कसाई की दुकान से टंगे उस लेले वाला किरी की खल ला ली गई है, और हज़रत हूँ कसाई आवाज़ा पे मारदा, आओ भाई जिन्हें धौन लैनी है, आओ भाई जिन्हें अरकी लैनी है, आओ भाई जिन्हें सीना लेना है, आओ जिन्हें पुठ लैनी, आओ जिन्हें करोड़े लेने हैं। और 5 करोड़ आवाम कोल खलो के पाकिस्तान का तमाशा वेखती पई है। 5 करोड़ आवाम कोल खलो के पाकिस्तान का तमाशा वे वजह, क्योंकि गलमे एक दूजे के फड़े गलमे असी। और पुत्र बड़ा सौखा जुमला मेरी कौम को मिल गया है, वो क्या? हुक्मरान चोर, हुक्मरान। तो मैं पुत्र आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि जो चोरी हो रही सी तो तुसी 5 करोड़ कितने थे? यह जुमला कह के जान छुटनी नहीं, एक दूसरे में तसल्ली देने लिए बड़ा है। लेकिन मैं सिर्फ इन्ना पूछांगा कि जो चोरी हो रही सी तो असी 5 करोड़ इस तरह जान छुटनी, ऐसे ही तो नहीं है चमन की तबाहकारियाँ, कुछ बागबां भी हैं बरको शरर से मिले हुए, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। उठो पुत्र, हिम्मत करो, बड़ी पीछे रह गए जैसे। पता नहीं पुत्र यहाँ थे हो की गया, या शायद मैनू को ज़्यादा होंदा है। हाँ जी, असी बाहर जाने हैं ना, मेरे तो अगे एमीग्रेशन कराने लई बंदा खड़ा होंदा, जेकर ब्रेड पासपोर्ट है, ब्लू पासपोर्ट है, वो जाके एमीग्रेशन अफसर के सामने भी रखता है, पासपोर्ट वेख के उन्होंने स्माइल भी दिंदा है, उहदे नाल हसदा भी, उहदे नाल गप्पां शप्पां भी लांदा है। लेकिन मैं जो जाके वो ग्रीन पासपोर्ट जिहड़ा गुंबद खजरा तो ग्रीन है, मैं जो सामने जाके रखना, हजरत ओदी टोर ही बदल जाती, ओदी टोर ओदा अंदाज, ओदी स्माइल गायब हो जाती है। आओ पुत्र उठो, हिम्मत करो, और ऐसे सबज रंग की शान और शौकत नूं वधाइए पुत्र, उठो। और हिम्मत की सानू स्टेज वाले भी चाहिए कि असी भी अपना रोल प्ले करिए। कौम अगे सो गई है, इन दियां दुआइयां ना दईए कि कौम होर सो जाए। मेरा पुत्र किसे नाल ए नौ दे भोरे जिहा जिन्ना भी किसे नाल कोई जाती मामला, मेरा अकीदा है, ज़िक्र खुदा करे ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा। सिर्फ गुजारिश है पुत्र, वो वेखो खलोते कित्थे, कोई अपने गल्लां बदलीए, कोई कलाम बदलीए। मैं मिसाल के तौर पर एक प्रोग्राम पर चला गया, मैं उन्होंने कहा वो भाईए क्या पढ़ पुढ़ लै जाओ, फिर कुछ होएगा, फिर बाद उन्होंने कहा नहीं है बस तुम जाते उन्हें छड़ देना। मैं गया, उन्होंने कहा जी मैं सिर्फ 2 शेर पढ़ने, मैं जी भाईया पढ़ लै। उन्होंने सब हथ च एप्पल वाश बनी है, ब्रांड की वेस्टकोट पाई है, ब्रांड के कपड़े पाए ने, थले सब पैसों का ढेर लगा, तो पढ़न की डिया गरीबों ते यतीमां का सहारा, थले पैसों का ढेर लगा है, एप्पल वाश बनी है, तो पढ़दा की पिया गरीबों ते यतीमां। वो तो जाते हजरत बुशकड़ी पैसों की लै गया, लेकिन इन्हों ज़हनी तौर पर गरीब और यतीम कर गया। भाई सुनाया ही है हुण कौम का ज़हन ही है वे कि असी गरीब ते मुल्क लुट कत्ता, मुल्क तबाह हो गया, सड़कां विक गई, मोटरवे विक गई, इदारे विक गए। असी क्यों? क्योंकि असी गरीब ते इत्थे भी यह चलता है। अपने स्कूल दीयां किताबां खोल के वेखो, उहदे च भी यही लिखिआ। साड़ियां छोटियां छोटियां बच्चियां नूं हज़रत जी नज़मां किहड़ियां पढ़ाਉਂਦੇ ने, चू 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 चा चा, घड़ी पे चूहा नाचा, घड़ी ने एक बजाया, चूहा नीचे आया। किताबां च पोएम किहड़ी लिखी है, टोट बटोट के 2 मुर्गे थे,
चूहा मुर्गा प्यासा कव्वा, ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार, हमटी डमटी सैट ऑन द वॉल। हला हजरत ए ओ कौम बैठी है जिहदे कल अपनी 1400 साला तारीख है। क्यों यार सानू चू 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 चाचा ते क्यों सानू टोट बटोट पढ़ाया? अज भी पुत्र 11वीं 12वीं साडे बच्चे की पढ़ते हैं, मिस्टर चीफ्स पढ़ते हैं। मैं कहना जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर तो शुरू करो और जनाबे पीर सैयद जमात अली शाह ते बस करो, तड़ियां किताबां क्लासां मुक जाणगियां, साडे मिस्टर मुकणगे। बोलदा ही कोई नहीं। जे पोएम जे नज़म है लिख सी थी चू 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 चा चा, तो यारा कोई नज़म सिद्दीक अकबर ते लिख के याने नूं पढ़ा छड़ दे। कोई नज़म हज़रत खालिद बिन वलीद ते लिख के पढ़ा छड़ दे। कोई नज़म जनाबे अबू बैदा बिन जर्राह ते लिख के पढ़ा छड़ दे यार। कोई नज़म हज़रत अमीर हमजा ते लिख छड़ दे यार। कोई नज़म हज़रत जनाबे मौला मुश्किल कुशा ते लिख छड़ दे। कोई नज़म सैयदा कायनात ते लिख छड़ दे। हज़रत साहब सड़कों पे नारे लग रहे हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। और उधर इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मेरी अम्मा सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हो गया, लेकिन बड़ा पुत्र हसन होने के बावजूद कभी ये नौबत नहीं आई मैंने भी अम्मा फातिमा के सरे मुबारक का कुबाल देखा हो। मैं कहता हूं हजरत हमटी डमटी सेट ऑन द वॉल पोएम है। किसी शायर को यह तौहीक होती, कोई इस बात को पोएम में लाता, चौथी पंजवीं तीसरी छेवीं सतवीं पूरा साल मिस तेरी मेरी धी नूं है पोएम पढ़ांदी। अल्लाह दी कसम चुक के कहना वा साडियां धीआं नूं को विचों रख के वज छड़दा, कोई इन्हां नूं अग ला छड़दा, कोई इन्हां दा कीमा कीमा कर छड़दा। इन्हां ने करवा लेना सी लेकिन दुपट्टे लाने लेकिन साहब पढ़े किए हमटी डमटी सेट ऑन द वॉल। मैं पिछली दफ़ा जब ये इंग्लैंड गया तो मेरा रास्ते में तुर्की स्टे था हजरत, 3-4 दिन हजरत मैं रुका। कुछ प्रोग्राम भी थे और कुछ पुत्र वो नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक तबरुकात की भी ज़ियारत करनी थी। उनकी बिला लामा साहब बैठे ने, गल फिर हो ही है पुत्र कि केड़े केड़े असी बूहे खोली है, इस कदर हालात ख़राब हुए पड़े हैं कि असी केड़े केड़े बोलीए तो केड़े केड़े ना बोलीए, इतने मामले ख़राब हुए पड़े हैं। हमने पुत्र जो किताबें पढ़ी हैं उनमें लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक इस्तेमाल में जो नदैन पाक रहे उनकी तादाद 3, 4, 5 से ज़्यादा नहीं। ये हज़रत पाकिस्तान का नदैन पाक है, की करिए बोलिए तो ना बोलिए आई जान शिकंजे अंदर जिमें वेलने विच। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੋ ਮਿਸ ਬਾਈ ਨੂੰ ਗੋਲੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲਗਾ ਜੀ नवी गल छेड़। मैं एक बंदे के पास गया तो उसने मुझे कहा जी मेरे पास मुँह मुबारक ज़ियारत की थी लेकिन जी करंट पैनी चाहिए सी वो भाई मैं भी उन्होंने पूछ लिया, मैं भाईया कित्थों ले आई? कहता जी एक बंदा सी तो वेचता ही पिया तो मैं वो 2.5 लाख का ले लिया। मैं वो हुजूर दा वाल वेचता ही पिया। मैं वाकई उन्हें कहा जी उन्होंने कोई मुश्किल सी, उन्होंने कोई पैसियां पूसियां की लोड़ सी तो उन्हें लाया सी भी मेरे को नबी अलैहिस्सलाम दा मुँह मुबारक तो 2.5 लाख से जो मैं किसी ने लैना तो मैं हज़रत ने वाकई लाया सी। मैं बड़ी अजीब गल है मुँह मुबारक सामने रख के 2.5 अरब मंगदा, रब ने 2.5 अरब दे छड़ना सी। लेकिन गल फिर वही है कि आई जान शिकंजे जाइए तो जाइए, बोलिए ता ना बोलिए। बाकायदा फैक्ट्री पकड़ी गई है जहाँ जाली गिलाफे काबा बनाया जाता था। इन्ने हालात असी किसी नूं नहीं पुत्र माफ़ किया है। ते पता नहीं जी वो वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। असी किसी नूं नहीं छड्डिया, मिज़ार नहीं छड्डे, तबरुकात नहीं छड्डे, शख्सियात नहीं छड्डियां, असी किसी नूं नहीं माफ़ किया।
जिथे जिथे असी कुछ कर सकने हाँ असी। हाँ जी, इसलिए पुत्र वो जो तोप कापी में पढ़ा है, जाहिर है पुत्र उनके पास असनाद हैं, उसने उससे लिए, उसने उससे लिए, उसने उन्होंने कोल सारे सबूत मौजूद। नाले पुत्र उत्थे जाके जड़ी तबरुक की जियारत करी, करंट की अंदर पूरी हजरत जी 11 kV लंघदी सी, एक बारी पता लगता है कि वाकई नबी पाक नाल निस्बत। तो मैं पुत्र उत्थे गया तो आखिरी जियारत की, और गल भी तकरीबन बहुत बड़ा साहब रैक सी, और उस रैक च पईयां हन सहाबा अलैहिम रिदवान दियां मुबारक तलवारां। पुत्र मैं फिर जाना नवंबर, सिर्फ वो तलवारां वेख, उन पाक तलवारों का ये फैज़ था हजरत। मेरा मौजू बदल गया। तसव्वुफ ते बोलने वाला बंदा, सूफियां ते बोलने वाला बंदा, हजरत मौजू बदल गया। करंटां भर गई हजरत जी, दलेरियां, एक एक तलवार की अपना जाहो जला ना। मैं लगा तस्वीरां खिंचन, कड़िक सिर्फ करना है तस्वीर गैलरी च, दिल ने अंदरों क्या बेशर्मा ना कर, गैलरी च बच्चियां दी तस्वीरां ने, बच्चियां दी अम्मी दियां भी, कोई ओहदे च एडियां सोहणियां तलवारां दी तस्वीर रखनी, और मोबाइल ऐस तो अगे चलाना भी नहीं आता कि किसी होर तरीके नाल भी इहनूं सेव किया जा। मैं मोबाइल रखे अंदर और ए तस्वीर खिंचन की कोशिश की, लेकिन क्योंकि मैं तुहानूं अगे कहा 40 साल जंग लू है, इसलिए सही तस्वीर खिंची गई है। देखो लू भी नहीं, तो फिर भी जिन्ना मैनू याद रहा हजरत, उन्होंने तलवारां चों एक तलवार सी जनाब सैयदुना जाफर तैयार रज़ियल्लाहु तआला। उन्होंने तलवारां चों हजरत जी एक तलवार सी जनाब सैयदुना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु। फिर उन्होंने तलवारां चों हजरत एक तलवार सी जनाब सैयदुना साद बिन नबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला। और फिर उन्होंने तलवारां चों एक तलवार सी हजरत जनाब सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु। फिर उन्होंने तलवारां चों एक तलवार सी जनाब सैयदुना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला। और फिर हजरत साहब उन्होंने तलवारां चों एक तलवार सी जनाब सैयदुना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और फिर हजरत जी वारी आई तलवार मौला मुश्किल कुशा दी। नारे हैदरी 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 हैदर 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 नारे हैदरी हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। हला स्टेजों पे हजरत अली पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तारुफ इस अंदाज से करवाया गया है कि साढ़े याने समझी बैठे ने कि मलंग हजरत अली दे ते हजरत अली, लेकिन किताबें कहती हैं अली उस अल्लाह और अल्लाह के रसूल के शेर का नाम है कि जिन्होंने अपनी जुल्फ़िकार से 40,000 काफिरों की गर्दनें उड़ाई। हजरत अली पाक इतने बड़े जंगजू थे, हजरत अली पाक इतने बड़े जंगजू थे, 40,000 काफिरों की गर्दनें हजरत मौला मुश्किल कुशा ने। और पता नहीं पुत्र अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने उस तलवार में क्या हजरत अली के लिए रख दी। अल्लाह की कसमें लोहे ते चलती सी, लोया पाट छड़ती सी। वो मरहब जब लड़ने के लिए आया था A to Z सिर्फ अखां दिसदियां सन, बाकी पूरे का पूरा मरहब लोहे में पैक था। और आके लगा हजरत अली को वैन करन। फिर हजरत अली ने सिर्फ इन्ना ही आख्या मेरी मां ने भी मेरा नाम हैदर रखा। हैदर 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 नारे हैदरी नारे हैदरी हैदरी हैदरी। इसलिए तो पुत्र मुल्क पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दलेरों के लिए निशान है, उस निशान का नाम भी क्या है? निशाने हैदर 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 हैदर। जड़ा सब तो बहुता दलेर होए उन्होंने निशान भी केड़ा देने असी निशाने। लेकिन असी आइंदा दसिया कि मलंग होना दे ते ओ 40 सदा, लेकिन
کسی میں توفیق نہیں ہوئی کوئی 40,000 تے کوئی نظم دینا جانے میں پڑھائی جاندی کی چو 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 گھڑی پہ چوہا گھڑی نے 1 بجایا چوہا نیچے لیکن ادھر کی یہ مرحب پورے دا پورا لوہے چ پہ کے فرمایا میری ماں نے میرا نام اور بس پتر پھر ایک کی ذوالفقار چلی توپا پاٹا سیر بچو کردیاں ادھا مرحب ادھر تے ادھا مرحب لیکن پتہ نہیں پتر ہر نعرے کا اپنا ایک اثر ہے صدیق اکبر دا نعرہ مارو اپنا اثر حضرت علی دا مارو پتہ نہیں آپ پہ یہ پاک سونا نعرہ کیا اثر کرتا ہے لیکن قسم چوک کے کہنا ہوا میں تیری دو ذکر علی کرنا تے سننا مر رگاں چ خون تیز دے رگاں چ خون تو پھر ہویا گجر پھر نعرہ ماریا حضرت علی دا تے پھر خون تیز لیکن پتہ نہیں میرے جوانوں کو کیا ہو گیا ہے انہوں دا نعرہ ادری مار کے تمنا پان تے دل کر دا پتہ نہیں جوانوں میرے انہوں کی ہو مزہ آ گیا بھائی مزہ آ گیا پھر بھائی کاکے ایک باری پھر بھائی واہ بھائی واہ مزہ ہی آ گیا مزہ ہی آ گیا مزہ ہی آ گیا ہاں پتر ایک نعرہ اور مارنا تاکہ حیدر پاک بھی خوش ہو جائیں اور وہ نعرہ کی ہے مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر اینج نہیں حیدر پاک خوش ہونا حضرت پتہ لگے مینوں صحیح مننا لینے ہیں جی مینوں صحیح مننا مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر حیدر پاک اسی آپ دے ابو بکر نو بھی من دے جے مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ان ذرا پھر مزہ نعرہ حیدری حیدری حیدر 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 ایک نعرہ ہو گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر علی 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 ماشاءاللہ واہ بھائی نعرہ حیدری حیدری آئے تو دل کر بھائی ہی ماری ہے اس لیے پتر حضرت علی پاک رگاں خون توڑ دیا لیکن پتہ نہیں تاڑا پانگ پین تے گھنگرو بن کے نچن تے تمہارا تے کیوں دل کر دیا کیونکہ نعرہ حیدری کی یہ تاثیر بلکہ کی دل کر دیا چلیے بہرحال بات سمیٹوں گا حضرت قبلہ آئے بیٹھے ہیں پھر پتر انہوں تلواراں چوگے ایک اور تلوار سی اور وہ تلوار سی جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ اس تلوار دا بھی اپنے ہی لشکارا اللہ آپ کو پتر لے جائے زیارت کرنا کبھی وہ ویسے ہی دیکھنے میں تلوار دوسری تلواروں سے ہے اور پھر جب کتابیں پڑھی تو کتابوں نے بتایا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا وزن تھا 35 کلو اور پھر کتابیں کہتی ہیں کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تلوار نہیں بلکہ 2 تلواروں سے لڑا کرتے تھے
70 کلو تے آپ دیاں تلواراں دا وزن سی قربان جاؤں جی. لیکن پتر پھر بڑے دکھ سے کہا کہ میں بات ختم کرنے لگا ہوں. پتہ نہیں کیوں ہو گیا تلوارہ والی امت کیوں اینیاں تلواراں کو نستی ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں نا کہ نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک کے کسی نعت خاں کا نام بتاؤ تو تنوع کی آندہ ہے حسان بن. لیکن اگر میں کتابوں سے پوچھوں تو کتابیں کیا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں نعت خاں اور بھی تھے, اور ان سارے نعت خانوں کے جو سردار تھے سید الشعراء ان کا نام تھا عبداللہ بن رواحہ. لیکن سٹیج تے کوئی انہوں دا نام لیندہ کیوں بلا؟ کیونکہ وہ تلوار والے سن, جرنیل سن, مجاہد سن. نا نہیں پتر لیندہ اینا اسی ایتھے کی چلدا ہے غریب یتیم غریب یتیم غریب یتیم قوم ذہنی طور تے غریب تے یتیم کر. پتر اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا اماں جی سونے پاک محمود دے گھر دی کو گل سناؤ. فرمایا 3 چند لنگ جاندے سن تاڑے نبی دے گھر چولہا بھی بلدا. لیکن پتر آخری بات سن کے بات ختم. اسی پاک گھر کے لیے لکھا ہے جب اللہ کے رسول کا وصال ہوا تو آپ کے گھر میں آپ کی رکھی ہوئی تلواروں کی تعداد تھی 12. 3 مہینے چولہا بلیا لیکن تلواراں کنیاں سن. تو امت تلوار دا نام لیندی ہیں جو ڈر دی ہے جنہیں پتہ نہیں کی ہو گیا. صرف تلوار والا ہوں دی وجہ نال اسی کدی حضرت عبداللہ بن رواحہ دا امت نو دسی ہی نہیں, وہ بھی نعت خان سی. اگر حضرت حسان نے واحسن من کا لم تر قطو آئی نہیں لکھا عبداللہ بن رواحہ نے بھی بڑا کچھ ہے. لیکن کیونکہ تلوار والے سن اس لئے کوئی نام ہی لیندہ تے پتر دو سٹیجہ دے کوئی نہیں لیندہ تے باقیاں دا دے انجی اللہ باقیاں دا پھر انجی. اس لیے پتر باتیں کرنے کو بڑی پھر کبھی خدا وقت لایا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.